کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل، عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ ہولناک آتش زدگی کے واقعے میں 73 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 23 لاشوں کی ڈی این اے کی مدد سے شناخت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم۔ سب کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے کر مزید کارروائی اور لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے معاوضے کی منظوری دے دی۔ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ دینے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ کی متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی منظوری۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت گل پلازا کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سانحہ گل پلازا کے بعد حکومت پر تنقید، سندھ میں سیاسی کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ ایم کیو ایم کے وزراء اور اراکین اسمبلی کی سیکورٹی واپس لے لی گئی۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی کی سیکورٹی واپس۔ ایم کیو ایم میں تشویش، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سیکورٹی بھی واپس۔ قیادت کی ہنگامی کارروائی متوقع۔ ایم کیو ایم پاکستان آج شام 4 بجے اہم پریس کانفرنس کرے گی۔ یہ سمجھتے ہیں سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرا لیں گے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفاق کو آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی گفتگو، کہا گل پلازا کی غفلت اور کارکردگی پر ہم نے اسے ظلم کہا۔ ان کو ظلم کہنے پر یہ رویہ ہے تو دوبارہ کہتا ہوں، کراچی کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے گا۔ کراچی جیسا اہم شہر سندھ حکومت جیسی نااہل صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ سانحہ گل پلازا پر کچھ لوگ منفی سیاست کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے سیکورٹی واپس کی گئی۔ میمن نے مصطفیٰ کمال کے دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا خالد مقبول صدیقی کے پاس 10 سپاہی ہیں، اپوزیشن لیڈر کے پاس بھی سیکورٹی موجود ہے۔ بولے یہ عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں جو اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں عوامی تحفظ کے لیے فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا بڑا منصوبہ تیار۔ تمام اضلاع میں فائر ہائیڈرنٹس کے مقامات کا تعین کر لیا گیا۔ صوبے بھر میں اہم مقامات پر 1150 سے زائد فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کی فائر ہائیڈرنٹس کو چوری سے بچانے کی سخت اقدامات کرنے کی ہدایت۔ آتش زدگی کے واقعات میں فوری رسپانس اور نقصانات میں کمی ممکن بنائی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں کمی کے لیے ریلیف پیکج کی تیاری۔ حکومت کی ریلیف کے لیے تجویز پر آئی ایم ایف سے جائزہ مذاکرات میں حتمی بات چیت ہوگی۔ ریلیف تجویز وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات میں زیر غور آئیں۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر معاشی ٹیم کے وزراء کو جامع ورکنگ کی ہدایت کر دی۔ اقتصادی جائزے کے لیے مشن آئندہ ماہ کے آخری ایام اور مارچ کے اوائل میں آئے گا۔ وزارت خزانہ ایف بی آر ایس ای سی پی کو وزارت تجارت کی ورکنگ شروع۔ وزیر اعظم نے وزراء کو ٹاسک سونپ کر 2 ہفتوں میں رپورٹ بھی طلب کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پریزیڈنشل فلائٹ ٹرمینل پر یو اے ای وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عواد النعیمی نے استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ساتھ ہیں۔ زرداری اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ یو اے ای کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرپرسن وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات۔ یوتھ پروگرام اور بالخصوص لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلقہ امور پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کی ہنر مندی اور استعداد کار بڑھانے میں ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت کے شعبے میں مثال کے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری۔ ہر ڈی ایچ کیو میں نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ہر ضلع میں 1 ڈاکٹر اور نرس کو 3 ماہ کے اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ دینے کی ہدایت۔
اسٹروک مریضوں کے لیے فوری ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ شروع کرنے کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ فالج کے علاج میں گولڈن آورز کا اہمیت آگاہی مہم خود لیڈ کروں گی۔ پنجاب میں 6 سے 8 فروری تک بسنت کی مشروط اجازت، لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ مقدس قطب مذہبی مقامات یا شخصیات کی تصاویر والی پتنگوں پر پابندی عائد، سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں والی پتنگیں بھی ممنوع قرار، صرف سادہ پتنگیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ممنوعہ مواد کی تیاری فروخت پر 7 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ عائد کرنا ہوگا۔ ISPR کے زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری، سابق نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام۔ انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کے حوالے سے فتنہ ہندوستان کے گمراہ کن بیانیے اور جھوٹے پروپیگنڈے کو آشکار کیا، کہا شدت پسند عناصر کے جتھے تشکیل، دلیل اور مکالمے پر یقین نہیں رکھتے، ان کی دلچسپی مفاہمت میں نہیں بلکہ تصادم اور بد امنی میں ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی اور شمالی علاقوں میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع، اسٹور میں وقفے سے برفباری جاری، بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر سفید چادر بن گئی۔ چلاس میں بابو سر ٹاپ، نانگا پربت، داریل اور تانگیر کے پہاڑوں پر برفباری، غزر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش، نظام زندگی مفلوج۔ دیر میں برفباری کا سلسلہ جاری، وادی نیلم میں برفباری کے بعد آمد و رفت متاثر، رابطہ سڑکیں بند، پاک افغان سرحدی علاقوں میں شدید برفباری، عام شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں۔ قلات میں 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے، لکپاس اور قومی شاہراہوں پر برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال جاری۔ ملکہ کوہستار مری میں ایک بار پھر برف پڑنے لگی، اب تک تقریباً 6 سے 7 انچ برفباری ریکارڈ، سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ، ملک بھر سے آنے والے سیاح گرتی برف کے دلکش مناظر سے خوب لطف اندوز، برفباری شروع ہوتے ہی مری انتظامیہ طور پر متحرک۔ کراچی بدستور سرد ہواؤں کی لپیٹ میں، کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، اندرون سندھ میں بھی شدید سردی کا راج برقرار، سیاحتی مقام گورکھ ہل پر اولے اور ہلکی برفباری، درجہ حرارت نقطہ انضمام کے قریب پہنچ گیا، سندھ کے میدانی علاقوں میں بھی سردی کی نئی لہر نے شہریوں کے دانت بجا دیے۔ بلوچستان میں شدید برفباری اور مشکل حالات، پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی پر مامور، شدید موسمی آزمائشوں اور دہشت گردی کے خطرات، جوان دونوں محاذوں پر پرعزم حوصلے کے ساتھ برسر پیکار، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ریلوے لائنوں اور مسافر ٹرینوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، 7 افراد ہلاک، واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی میں شدید برفباری، گورنر کیتھی اور میئر زہران ممدانی کہتے ہیں نیو یارک بھر میں انتہائی سخت، ہڈیوں کو جما دینے والی اور خطرناک سردی ہے، درجہ حرارت -49 تک گر گیا، امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ آئندہ جمعے اپریل کو ہوگا۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے وزیر اعظم سے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات، ICC T20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مابین حالیہ صورتحال پر شہباز شریف نے ہدایت دی کہ معاملے کو تمام دستیاب آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔